موسیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کیا کیا؟ زکوٰۃ کا حکم آیا تو سب سے کہا کہ زکوٰۃ دے دینا۔ قارون جو زمانے کا بڑا مالدار تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کے رشتے میں بھی آتا تھا، اس سے بھی کہا کہ قارون تو اپنے خزانوں کی زکوٰۃ نکال۔ اب جب زکوٰۃ نکالنے کے لیے دیکھا تو کئی خزانے صرف زکوٰۃ میں جا رہے تھے، حالانکہ اس کو رعایت ملی تھی۔ اس نے کیا کیا؟ ہونا یہ چاہیے تھا کہ میری اصلاح کے لیے اگر کوئی بیان کر رہا ہے تو میں اپنے آپ کو اصلاح کی طرف لے جاؤں، کوشش کروں بدل لوں۔ نہیں، دنیا دار کی طبیعت یہ ہوتی ہے کہ جو بول رہا ہے اسی کی زبان کو بند کر دو۔ اس نے عورت خریدی، پیسے دے کر کے طوائف کو مجمع میں لے آیا اور کہا کہ میں موسیٰ سے سوال کروں گا زنا کی سزا کیا ہے۔ جب وہ جواب دے رہے ہوں گے تو اے خاتون تو کھڑی ہو کر کے کہہ دینا میرے پیٹ میں موسیٰ کے زنا سے بچہ پل رہا ہے۔ معاذ اللہ رب العالمین، اتنی غلیظ حرکت، اتنی نیچ حرکت قارون نے کی، کس کے خلاف؟ موسیٰ علیہ السلام کے۔ سکھا کر کے عورت کو مجمع میں لے آیا، عورت بیٹھی ہوئی تھی، اس نے سوال کیا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، اللہ کے نبی ہیں آپ، مسئلہ بتائیں کہ اگر کسی شادی شدہ مرد نے کسی عورت سے زنا کیا ہے تو کیا سزا ہے اس کی؟ کہا رجم کیا جائے گا، پتھروں سے ہلاک کیا جائے گا۔ اس نے اشارہ کیا عورت کی طرف، اٹھ تو بتا تیرے ساتھ زنا کس نے کیا ہے؟ وہ خاتون کھڑی ہوتی ہے اور کپ کپی طاری ہو گئی، جلال موسوی کو برداشت نہیں کر سکی۔ اس نے اگل دیا، کہا قارون مجھے پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے، پیسے دے کر کے یہاں لایا ہے۔ اتنا کہنا تھا موسیٰ علیہ السلام کو جلال آیا۔ آپ نے کہا اے زمین پھٹ جا اور قارون کو اس کے خزانوں سمیت نگل جا۔ دھسا دیا گیا، وہ تو اللہ کا عذاب تھا اس کے اوپر۔ میں یہاں پوچھنا چاہتا ہوں موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ اتنی گری ہوئی حرکت قارون نے کیوں کی؟ اس لیے کہ نبی نے برائی پر انگلی رکھی، اسے صرف اچھائی کی تنبیہ کی۔ عزیزان گرامی وقار، یہ طبیعت کبھی اپنی نہ بنانا کہ اگر برائیوں کے خلاف کوئی تمہیں بیان کرے یا نصیحت کرے تو اس کے پیچھے مت پڑ جانا، اس کے پیچھے مت پڑ جاؤ، کوشش یہ کرو کہ وہ برائی ہم سے نکل جائے۔ آپ زندگی میں کبھی ایسا کرتے ہو؟ ڈاکٹر نے علاج کے دوران یہ کہہ دیا کہ پیٹ میں السر ہے تو ڈاکٹر کے پیچھے پڑ جاؤ کہ اس کا پیٹ پھاڑ کر کے رکھوں گا میں، مجھے کہا کیسے اس نے السر ہے؟ نہیں، تمہیں معلوم ہے عقل ہے اتنی، ڈاکٹر میری بیماری کو بول رہا ہے، ہو سکتا ہے اندر۔ اگر ڈاکٹر نے کبھی کہہ دیا تمہیں آپ کو ہارٹ کا پرابلم ہے، بلاکیج ہے، دوڑے دوڑے بھاگتے ہو، کیا علاج کروں ڈاکٹر صاحب بتائیں تو صحیح۔ کوئی ایک بندہ مجھے بتائیں جو بدلے میں یوں کہہ دے ڈاکٹر تیری ہر نس کو میں پھاڑ دوں گا، تو نے بولا کیسے مجھے؟ میرے بلاکیج ہے؟ نہیں، وہ جب تمہیں کہہ رہا ہے تمہارے اندر بیماری ہے تو تم مان لیتے ہو، ایکسیپٹ کرتے ہو۔ یہی بات ایک عالم دین اور ایک خطیب شرع سے بھی تمہیں اسی طرح کا سلوک رکھنا چاہیے کہ اگر موجودہ خرابیوں اور برائیوں پر وہ تنبیہ کرے، کوشش یہ کریں کہ ان برائیوں کو اپنے اندر سے نکالیں، نہ یہ کہ اس کے پیچھے پڑ جائیں۔ ہمارے بعض علماء نے یہ کہا تھا کہ قوم کا حال یہ ہے کہ پتہ نہیں وہ نیت کرتے ہیں امام کے پیچھے، کیا کہہ کر کے نیت کرتے ہیں معلوم نہیں۔ نماز میں عشاء کی 4 رکعت فرض نماز واسطے اللہ کے، پیچھے اس امام کے، تو اب یہ سمجھ میں نہیں آتا پیچھے اس امام کے مطلب کیا ہے؟ یعنی صرف نماز میں پیچھے ہے یا پھر پوری زندگی اس کے پیچھے پڑنا ہے؟ میرے عزیزو، داعیان دین اور داعیان حق کے ساتھ انصاف کا معاملہ ہو، یہ میں اپنے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میرے پیچھے پورے پڑ جاؤ کوئی معاملہ نہیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ اور دین حق کو لے کر تمہارے درمیان آئے ان کے ساتھ وہی سلوک کرو جو آپ کے جسمانی مرض کے لیے ڈاکٹر کے ساتھ آپ سلوک کرتے ہو۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ یہودیوں نے جو سلوک کیا وہ سلوک آپ نائبان رسول کے ساتھ نہ کریں۔ یہودیوں کو جو باتیں اچھی لگتی تھی وہ لے لیتے تھے اور جو ناپسند ہوتی
تو نبیوں کا ہی قتل کر دیتے تھے. ایک دو نہیں، ہزاروں نبیوں، 10,000 نبیوں کا قتل کیا ہے انہوں نے، تقریباً 10,000 نبیوں کا. قرآن میں کئی جگہ پر آیت آئی وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ ناحق نبیوں کا قتل کرتے تھے. نبیوں کا کام یہ اتنا ہی ہوتا کہ ان کی برائیاں بتا دیتے تھے، یہ غلط ہے. تو یہاں آج امت کو بھی میرا یہی پیغام ہوگا کہ اگر تمہاری برائیاں کوئی بتائے تو یہودیوں کی طرح ان کے جان کے پیچھے نہ پڑ جاؤ، بلکہ ان برائیوں کے خاتمے کے لیے مل بیٹھ کر کے لائے عمل تیار کریں. اب آگے کی آیت میں پڑھتا ہوں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے رسول، یہ اہل کتاب آپ سے کہیں گے، آپ سے سوال کرتے ہیں کس چیز کا؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ. آسمان سے ہم پر کوئی کتاب اتار کر کے دکھاؤ. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایسا ہوا بھی تھا. حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس یہودیوں اور عیسائیوں کی جماعتیں آئی اور کہنے لگے ہمارے سامنے اترنا چاہیے کتاب، آپ پر آ رہی ہے وہی. اچھا وہی کیسے آتی تھی یہ بھی میں بتاؤں. یہ قرآن کی جو آیتیں آتی تھیں کس انداز سے؟ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک جو صحابہ ہیں، صحابہ اکرام محسوس کرتے تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹھنڈیوں کے زمانے میں پیشانی سے بہت تیز پسینہ بہنے لگ جاتا تھا. سخت ٹھنڈیاں ہی کیوں نہ ہوں، موٹے موٹے پسینے کی بوندیں گرنے لگتی تھیں. صحابہ سمجھتے کہ وہی اتر رہی ہے، قرآن کی آیتیں اتر رہی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر. شروع میں حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث ہیں، بخاری شریف کی شروعات میں کتاب بدء الوحی میں ہے کہ گھنٹیوں جیسی آواز آتی تھی، سلسلۃ الجرس اس کو کہا گیا ہے، جیسے گھنٹی بجتی ہے اس طرح کی آواز آتی اور قرآن کی آیتیں اتر رہی ہوتی تھیں. کبھی جبرائیل امین علیہ السلام انسان کی شکل میں آ کر کے بیان کر کے چلے گئے. ایک صحابی حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ، اکثر حضرت جبرائیل امین ان کی شکل میں بارگاہ رسول میں آتے تھے. کبھی ظاہری شکل میں آتے، کبھی کسی کو نظر نہیں آتے اور اتار رہے ہوتے قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیتیں اتاری جا رہی ہوتی تھی. اب یہ وہی اترنے کا انداز معلوم تو ہوتا لیکن اترتا ہوا کوئی دیکھتا نہیں سوائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے. تو اب یہ یہودی اور عیسائی آئے اور کہے ایک کتاب ایسے اترنا چاہیے، وہ دکھنا چاہیے ہمیں کہ آسمان سے کتاب اتر رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے رسول یہ آپ سے سوال کر رہے ہیں کہ آسمان سے کوئی کتاب اتار کر کے دکھائیں. یہی وہ لوگ ہیں جو آپ سے پہلے اس سے بھی بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے بھی بڑا سوال کیے تھے موسیٰ علیہ السلام. کیا کیے تھے؟ وہ پہلے پارے میں بھی آیتیں گزر چکی، یہاں پر بھی ہے فقط سألوا موسیٰ اکبر من ذالک. تو یہ تو موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑا سوال کر چکے. کیا؟ فقالوا ارنا اللہ جہرتاً. انہوں نے کہا تھا موسیٰ علیہ السلام سے، یہ یہودیوں نے، اچھا آپ اللہ اللہ کہہ رہے ہیں بہت، ہم اللہ کو سامنے دیکھنا چاہتے ہیں، دیکھ کر کے ایمان لائیں گے. لن نؤمن حتی نری اللہ جہرتاً، قرآن میں ہے. وہ ضد کر کے بیٹھے ہم اس وقت تک ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو دکھے گا نہیں. میرے عزیزو یہ بڑا سوال موسیٰ علیہ السلام سے کیا تھا انہوں نے، موسیٰ علیہ السلام سے. تو ہوا کیا ان کے ساتھ؟ اللہ فرماتا فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ. اس طرح کا سوال کرنے پر اچانک ایک بجلی چمکی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر آسمان کو نیچے کر دیا، اتنا کہ اب گرے گا تب گرے گا. خوف کے مارے وہ پورے دہل گئے. سوال کیا کیا تھا؟ ہم ایمان نہیں لائیں گے جب تک اللہ ہم کو سامنے نہیں دکھے گا. تو اللہ تعالیٰ نے بجلیاں بھیجی، کڑک بھیجی، بہت خطرناک قسم کی کڑک، بجلی کی چمک، اور آسمان نیچے پھٹ کر کے آ گیا، سروں پر آ گیا. اللہ نے روک لیا. اب پھر وہ ایسی ضدی قوم تھی، ان کو اوپر سے آسمان یہاں لا کر کے کھڑا کیا گیا. اب بولو ایمان لاتے ہو یا کیا ہے؟ تو قرآن کی آیت ہے لن نؤمن حتی نری اللہ جہرۃ فاخذتکم الصاعقۃ بظلمہم.
تو ان کے بجلی نے کڑک لیا، یہ کڑک آ کر کے انہیں گھیر لی، تو پھر کہنے لگے نہیں ہم ایمان لاتے ہیں موسیٰ کے رب پر، ہے اللہ کوئی ہے، اب ضرورت نہیں ہے دیکھنے کی۔ اب یہاں سے سنیے میرے عزیزوں،